غصہ، غضب، اینگر، یہ کیا ہے؟ نیچرل ایموشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. اب اس کو کب، کہاں، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ ہم سیکھیں گے. اصل امتحان یہ ہے کہ اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، مسکراہٹ، مزاح، ان سب چیزوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. تو اس چیز میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس ہونا چاہیے. اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اس ایموشن کو پازیٹیو اس کا یوز کرنا ہے، نہ کہ نیگیٹو، ٹھیک ہے. جیسے جعفر بن محمد کہتے ہیں، غصہ ہر شر کی کنجی ہے. اگر آپ اس پر کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ہر شر کا دروازہ کھولتا ہے، ہر برائی کا دروازہ کھولتا ہے. کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ غصے میں آپ کی زبان وہ کچھ بول جاتی ہے جو آپ کو بعض اوقات خود بھی بعد میں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں نے بولا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا بڑھ جاتا ہے غصے کی وجہ سے، اور بعض اوقات نوبت قتل و غارت تک چلی جاتی ہے. اسی طرح غصہ اور بہت سی برائیوں کو جنم لیتا ہے. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حسن اخلاق کو ایک چیز میں بیان کر دیں. حسن اخلاق کو کس میں بیان کر دیں؟ ایک چیز میں بیان کر دیں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو. اپنے غصے کو قابو میں رکھو. تو جب آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ حسن اخلاق کو اپنا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر غصے کو قابو میں کرنا ہی نہیں سیکھا تو پھر اخلاق کیسے اپنا سکیں گے؟ اچھا. اسی طرح ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے غضب سے مجھے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ کے غضب سے مجھے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. غصہ نہیں کرو گے تو اللہ بھی تم پر غضبناک نہیں ہوگا. تم لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تم سے معاف کرے گا. جی، آ جاتا ہے غصہ نا، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے. تو اس کا اب دیکھیں یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. شیطان کی طرف غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ جائے تو اس کے کیا کیا طریقے ہم اپنا سکتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے. انشاءاللہ اسی لیسن میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر بولا کوئی اور وصیت کیجیے، مزید مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے تیسری بار پھر پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. یہ تم غصہ نہ کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا. اب جس طرح سے ہم اس کا استعمال کریں گے اسی طرح سے اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں لے کر جائیں گے، اپنے غصے کو پازیٹیو یوز کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی پازیٹیو نکلے گا. اگر ہم اس کو نیگیٹیو یوز کریں گے اس کا تو پھر اس کا نتیجہ بھی نیگیٹیو ہی نکلے گا. اب اسی طرح 4 چیزیں ایسی ہیں جیسے رغبت، خوف، شہوت، غضب. اگر انسان ان پر قابو پا لے تو ایسا انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاتا ہے. اور نہ صرف شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاتا ہے بلکہ آگ سے بھی بچ جاتا ہے. کون سی؟ رغبت، خوف، شہوت اور غضب. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. کون؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ درگزر کر دیتے ہیں. غصہ کب آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، جب دوسرا انسان کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، کوئی ایسا رویہ اپنا لیتا ہے
جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس پہ پھر ہمیں کیا آ جاتا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے. تو اس غصے سے بچنے کے لیے کیا، اگر درگزر کرنا جانتے ہوں گے تو غصہ نہیں کر سکیں گے. تو جو معاف کرنا جانتا ہے، جو معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، پھر اس کا غصہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو جب لوگوں کو درگزر کر دیں گے تو پھر غصے پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں. کون قسم کھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. بظاہر تو کم ہو رہا ہے، آپ صدقہ دے رہے ہیں، مال کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے، آپ نے اس میں سے 10 پاؤنڈ صدقہ کر دیے، بظاہر تو آپ کے پاس 90 پاؤنڈ رہ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب اس 90 میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیں گے اور اس سے ڈبل آپ کو لوٹا دیں گے. ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسی آفت آنے والی تھی آپ پر جس نے 10 نہیں 50 پاؤنڈ آپ کے لے جانے تھے، تو اللہ نے اس سے آپ کو بچا لیا، آپ کے مال میں برکت دے دی. وہ 90 100 کی بجائے آپ کو وہ 90 کفایت کر گئے. اور نمبر 2، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اگر میں نے اس کو معاف نہ کیا، میں نے اس کو جواب نہ دیا تو شاید میری شان میں فرق آ جائے گا. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، اب میں سوچوں کہ اگر میں نے اس کو جواب نہ دیا تو ان سب کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے گی، میری انسلٹ ہو جائے گی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ معاف کر دینے کی والے کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح نمبر 3، جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ اسے اعلیٰ مقام ضرور عطا فرماتا ہے. کہ کبھی کسی کی عزت میں فرق نہیں آتا. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ کے لیے درگزر کر دیتا ہے، اللہ ضرور اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، اللہ ضرور اس کو بلند مقام تک پہنچاتے ہیں. تو جب ایسی حدیثیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں نا، تو پھر ہمیں لوگوں کو معاف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے اس قسم کی احادیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اسی طرح سورۃ ال عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. کاظمین کہتے ہیں تسمے کو باندھنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تسمے کو باندھنا. جب آپ کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، کسی شاپر کو آپ نے باندھ دیا تو پھر اس میں سے چیز گر سکتی ہے؟ نہیں. تو غصے کو پھر کیا؟ پی جانا، ایسے باندھنا کہ پھر کچھ گرے نہ. گرتا ہے آپ کے میں نے غصہ پی لیا، میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا. اب ایک گلاس ہے، اس میں سے آپ نے ایک سپ پی لیا یا وہ گلاس کا پانی پی لیا، اب وہ پانی باقی بچا ہے؟ نہیں باقی بچا نا. تو پی جانا یعنی وہ اپنے اندر لے جانا. تو غصہ بھی کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں مومنین کی تعریف کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو غصے کو کیا کر جاتے ہیں؟ پی جاتے ہیں، پھر باہر نہیں جھلکتا. ہم غصے کو کیسے پیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے غصے پر کنٹرول کیا، میں غصے کو پی گئی، بڑی مشکل سے میں اپنے غصے کو پی. کہتے ہیں نا، کیا ہم واقعی ایسا پی جاتے ہیں کہ کوئی قطرہ بھی باہر ادھر ادھر نہیں گرتا؟ یا ایسے پی رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے پی رہے ہیں ادھر سے گر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں پیتے. لیکن وہ ہم پیتے نہیں ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ ہم پیتے نہیں ہیں، کیونکہ جو چیز پی جاتی ہے وہ سیدھا حلق سے اندر جاتی ہے. لیکن ہم غصہ ایسے پیتے ہیں کہ وہ ہم پی رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی گر رہا ہوتا ہے ادھر سے بھی گر رہا ہوتا ہے. وہ کیسے گر رہا ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں گے وہ کیسے گر رہا ہوتا ہے؟ چیز زیادہ گند ڈالتی ہے. ہاں، وہ کیسے گر رہا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا آپ نے پی لیا لیکن وہ گر رہا ہے. کیسے گر رہا ہے؟
کسی کے سامنے تو ہم غصے کو کنٹرول کر لیتے لیکن 10 بندوں کو بتاتے یار فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، مجھے بڑا غصہ آیا تھا تو مجھے کنٹرول، لیکن گن تو پڑ گیا نا. بالکل گن پڑ گیا. شاباش. اسی طرح اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے مجھے کچھ غصہ ایسی بات کی کہ جس پہ مجھے غصہ آیا، اس کا ریئیکٹ کرنا آگے سے آپ بھی میں بولی کچھ نہیں، لیکن میں نے یہ موبائل اٹھا کے ایسے مارا. میں یہاں سے جانے لگی ہوں تو میں دروازہ پھٹکا کر گئی، پھر کچن میں گئی ہوں تو کچن میں 3-4 برتن غصے سے پھینکے، اور اگر میرے راستے میں کوئی بچہ آ گیا تو میں نے اس کو بھی 2-3 لگا دی. تو یہ کیا؟ اور میں نے کہا کہ میں نے غصہ پی لیا. میں نے غصہ پیا نہیں، وہ میں نے غصہ نکال لیا. میں نے بولا تو کہ میں نے غصہ پیا، لیکن میں نے پیا نہیں. وہ ادھر سے بھی گر رہا ہے، وہ ادھر سے بھی گر رہا ہے، وہ اندر نہیں گیا، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے غصہ پی لیا. تو اصل پینا کیا ہوتا ہے کہ وہ بوتل ٹوٹی ہوئی جیسے اپنے آپ کو بچے دھوکا دیا نا. بالکل اپنے آپ کو سب سے پہلے دھوکا. شاباش. میں نے بالکل غصہ پی لیا، اپنے مائنڈ کو میں نے یہی سیٹسفائی کیا کہ میں نے پی لیا. جی پھر ہم کوشش نہیں کریں گے. کوشش نہیں کریں گے. بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے نوٹ کیا کہ پھر ہم کوشش نہیں کرتے. جب آپ نے اپنی غلطی پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ میں ٹھیک ہوں، پھر آپ اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کی چیزیں ہم اپنی پرسنل لائف سے اسی لیے باہر نکالتے ہیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں نا. ہمارا مقصد اس کتاب کو شروع کرنے کا یہی تھا کہ ہم یہاں مل بیٹھ کر اپنے رویوں کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کر سکیں. اور شیطان ہمیں سیٹسفائی کرتا رہتا ہے بالکل کہ تم تو بڑی بہادر ہاں بہادر ہو. غصہ پی لیا تو ہاں پی لیا، تو وہ ہم نے پیا نہیں ہوتا. ہاں کسے کہتے ہیں پینا؟ کسے کہتے ہیں پینا؟ کہ نہ وہ آپ کے فیس سے ظاہر ہو. اب یہ نہیں کہ آپ آگ بگولا ہے اور بس آپ کا بس نہیں چل رہا، آپ کیا کر دیں. اب تو سائنس یہ بھی کہتی ہے نا، یہ جو نیگیٹو ریز آپ کی آنکھوں سے نکلتی ہیں، یہ وائبس دوسروں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. ہم خود کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو. دیکھیں سائنس کہتی ہے نہیں کہتی، آپ کو خود فیل ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ غصے میں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انتہائی غصے میں ہیں، تو آپ بیٹھے ہوئے، آپ مجھے کچھ کہہ نہیں رہے، لیکن آپ کے فیس سے شو ہو رہا ہے کہ آپ شدید غصے میں ہیں، تو آٹومیٹکلی میرا بھی رویہ بدل جائے گا. میرے آس پاس جو ارد گرد لوگ ہوں گے، میرا رویہ ان کے ساتھ بدل جائے گا، کیونکہ میں آپ کو مسلسل دیکھ رہی ہوں اس فیس میں. تو یہ چیز واقعی افیکٹ کرتی ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کا ارد گرد کا سارا ماحول خراب ہوتا ہے، صرف ایک ہماری وجہ سے. بالکل بہت خراب ہوتا ہے. اینی ٹائم ہم گھر میں ہی ہوتے ہیں نا. جی بالکل بالکل بالکل. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ غصے کو پی جانا کیا ہوتا ہے، تو فرمایا غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دیں جبکہ قادر ہوں. آپ جواب دے سکتے تھے، آپ قادر تھے، آپ کو اختیار تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم غصہ کہاں پیتے ہیں جہاں ہماری استطاعت ہی نہیں ہوتی. شوہر پہلے ہی بھڑکا بیٹھا ہے اور پتہ ہے کہ اس کی کتنی پاور ہے، اس کے مقابلے میں ہماری تو کوئی نہیں. ہاں تو ادھر غصہ پی گئے تو کیا؟ ہاں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کہاں اصل پی جانا کہاں ہے کہ آپ قادر تھے، آپ قدرت رکھتے تھے، آپ اختیار رکھتے تھے، لیکن وہاں آپ نے پی لی. اب جیسے بچوں کا معاملہ لے لیں، بڑے بزرگوں کے آگے تو پھر ہم لحاظ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مجبور ہے. وہاں پینا ہماری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی ہے. لیکن بچوں کے آگے پینا مجبوری نہیں ہوتی. جو اپنے سے چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے پینا ہماری کمزوری نہیں ہوتی. جو سرونٹ ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا جو ہمارا اس پہ اختیار ہے، ادھر ہمارا جو ہے ہم پیتے نہیں ہیں. پھر تو اصل کیا ہے کہ وہاں پر بھی پی جائے انسان. میرا چھوٹا بیٹا، سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، وہ مجھے ایک دن میرے ساتھ بہت غصے میں تھی. سونے کا ٹائم تھا، وہ سو نہیں رہا تھا. بڑوں کی تو چلو خیر ہے، میں کہتی ہوں تم جلدی سو تاکہ تم صبح اٹھو، تم مجھے تنگ کرتے ہو. میں نے اسے لگا دی، کہتے اگر میں سب سے چھوٹا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بالکل کہ آج کل کے بچے ماشاء اللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. دیکھیں تب مجھے تھوڑا ہوا کہ یہ چھوٹا سا اور اس نے کتنا نوٹ کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے لگا دیں، مجھ پہ اپنا غصہ نکال لیں. تو اکثر ہمارا وہی نکلتا ہے جن پر ہمارا، اور بعض اوقات ان کا بھی وہاں نکلتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم نے غصہ پی لیا تھا، وہ جو پیا نہیں ہوتا وہ پھر ان پہ چھوٹوں پہ نکل جاتا ہے.
پھر آگے حدیث دیکھتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا جائے. اصل پہلوان کون ہے؟ اصل بہادر کون ہے؟ جو اپنے آپ پر قابو پا جائے. دوسرے کو تو کوئی بھی پچھاڑ دے گا. تو اللہ کی نظر میں اصل پہلوان کون ہے؟ اصل طاقتور کون ہے؟ جو جسمانی لحاظ سے چاہے کمزور ہو لیکن وہ اپنا اس کا سیلف کنٹرول ہو، وہ اپنے آپ کو قابو میں کرنا جانتا ہو، اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنا جانتا ہو. تو ہمارے ہاں کس کو بزدل کہا جاتا ہے؟ جو جواب نہ دے، جو 2 اسٹار سن کے گھر آ کے بیٹھ کے رونے لگ جائے. بچے کیسے ہوتے ہیں؟ فطرت پہ ہوتے ہیں نا. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول سے کسی بچے سے مار کھا کے آ گئے، کسی نے کوئی مس بیہیو کر دیا اور وہ بچہ آ کے گھر رونے لگ گیا، بچہ فطرت پہ ہوتا ہے تو مائیں اس کی فطرت کو مس کر دیتی ہیں. ہم مائیں ہے نا، ہم کہتی ہیں 2 کہی تھی تو 2 آپ بھی سنا کے آ جاتے، اس نے 1 ماری تھی 2 آپ لگا کے آ جاتے. تو ہم سمجھتے ہیں اسی میں بہادری ہے. اور عام زندگی میں بھی دیکھیں بھڑکایا جاتا ہے نا، بچیوں کو بھڑکایا جاتا ہے. شوہر کی سننی نہیں ہے، اس کو 4 سنانی بھی ہے. ایسے ہی کرتی رہو گی تو تمہاری تو زندگی برباد ہو جائے گی. لیکن بیلنس ہونا چاہیے نا بالکل بھی ہر آپ چیز میں. سننے والے نہ بن جاؤ جی کہ اپنے حق کو صحیح طرح سے بالکل کہہ بھی سکو. بیلنس، وہ بھی حکمت کا انداز ہونا چاہیے نا، اور بیلنس ہونا چاہیے. لیکن اصل بہادری کس چیز میں ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول. کتنی مائیں یہ ایسی ہیں جو بچوں کو یہ تربیت دیتی ہیں کہ بیٹا اگر کوئی بات نہیں، ساس بھی ماں جیسی ہوتی ہے، اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو سمجھنا تمہاری ماں نے ہی تمہیں ڈانٹا ہے، تمہاری ماں نہیں تمہاری کسی بات. آج کل کے بچے تو ماؤں کو کی بھی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے نا. جو ہمارے والے دوست تھے وہ بچیاں سن لیتی تھیں. ہم لوگ جیسے ماں نے ہمیں کہا تھا ویسے کیا، شکر اللہ کر کے. لیکن ضروری نہیں ہوتا نا کہ ڈانٹ سے ہی سمجھایا جائے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ڈانٹ سے ہی سمجھایا جائے. ایکشنز بچوں کو خود بتا دیتے ہیں. لیکن آپ کے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے اندر خود ہی آٹومیٹکلی آ جائے. اور پھر یہی بات کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اتنا یقین نہیں ہوتا نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے تو میرا رب مجھے میرا حق نہ دلوائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید اپنے حق کے لیے بولیں گے تو ہی ہمیں اپنا حق ملے گا، اگر میں خاموش رہوں گی تو شاید مجھے میرا حق نہیں ملے گا. اب جتنا عرصہ آپ خاموش رہتے ہیں اور جب آپ پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس وقت کا صبر کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی اور دیکھے نہ کوئی دیکھے، کوئی اور مانے یا نہ مانے آپ کا صبر، اللہ تو مان رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اس سے بڑھ کر کوئی ناانصاف نعوذ باللہ کوئی ہے جو آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. تو حقیقت ایسا ہی ہے کہ پھر دیر سے نہیں آپ کی قدر ضرور ہوتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں ان 3 باتوں کی حقیقت پہ کہ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں. عاجزی کرنے سے، انکساری کرنے سے، جھک جانے سے، اگنور کر دینے سے، دوسرے سے درگزر کر دینے سے. اس نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے، اللہ کی خاطر اگر آپ نے عاجزی اختیار کی، جب اگر اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ بلندی ضرور عطا کرے گا. پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا حق مارا جائے. اور اگر مارا بھی گیا تو کیا دنیا میں ہی نا، آخرت دنیا تو ہے یہ چند روزہ، آج ہیں ہم کل نہیں. آج کتنے ہی ہمارے رخصت ہو گئے، اگر پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں کتنے ہی چلے گئے جن کے بارے ہم سوچتے تھے ان کو یہ بات نہ پتہ چل جائے، ان کو یہ ایسا نہ ہو جائے، وہ ویسا نہ ہو جائے. وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں بھی چھوڑ کر چلے جانا. تو حقیقی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے نا. اگر وہ ہماری سنور جاتی ہے
وہ خوبصورت بن جاتی ہے. اگر آج اس دنیا میں کسی کی زیادتی سے ہمیں وہاں صلہ مل جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. اور پھر دیکھیں جس کے ساتھ اللہ ہو، جیسے پیچھے بھی ہم نے وہ جھگڑے والے لیسن میں حدیث پڑھی تھی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کر رہا تھا، کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ خاموش تھے، نہیں جواب دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، محبت سے مسکرا رہے تھے نا کہ وہ صبر کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میں خاموش رہا تو آپ وہاں کھڑے رہے، مسکراتے رہے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اب بدلہ تو آپ لے سکتے ہو نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ اتنا بدلہ اس سے لے سکتے ہو، لیکن افضل کیا ہے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو تمہارے مقابلے میں کون جواب دے رہا تھا؟ فرشتہ جواب دے رہا تھا. اللہ نے فرشتے کو کھڑا کیا ہوا تھا تمہارے مقابلے میں، جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. اور جیسے ہی تم بولے تو فرشتہ چلا گیا، اور کون آ گیا؟ شیطان آ گیا. تو اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی نا، پھر ہمیں اپنا یہ نہیں لگے گا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم نہیں کر رہے، ہماری طرف سے فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے حق کے لیے بول رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمارا معاملہ اگر اللہ کی عدالت میں چلا جائے تو اس سے بڑی بھی کوئی عدالت ہو سکتی ہے. آپ سارے خاندان کو جمع کر لیں، آپ ان کو بتائیں میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہو رہی ہے، سارا خاندان مل کے بھی آپ کا مسئلہ سولو نہیں کر سکتا. وہ الٹا آپ پہ ہی انگلی اٹھا کے تو رخصت ہو جائیں گے. لیکن وہ معاملہ اگر اللہ کی عدالت میں آپ نے پیش کر دیا، آپ جان ماس بٹھایا، آپ نے اللہ کے آگے رو لیا کہ اللہ تعالیٰ فلاں نے مجھے یوں دل دکھایا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے وہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچا دیا. آپ نہ بھی جان نماز پر بیٹھیں، آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا، آپ نے عاجزی اختیار کی، آپ نے اللہ کی طرف آسمان کی طرف نگاہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، میرے لیے یہی کافی ہے. پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس معاملے میں آپ کو نقصان ہو جائے. ہاں وقت لگ سکتا ہے بعض اوقات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا توکل کتنا ہے، کتنا یقین ہے، کب تک ہے. تو کبھی کسی کو اکسانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے، اس کے اندر اتنا صبر ہے کہ یہ برداشت کر لیتا ہے دوسرے کی. اور جو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم برداشت کر کے جو ہے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ اگر ہم نے اپنا غبار نہ نکالا. یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نکالے غبار. تو وہ غبار کہاں نکالے؟ جان نماز پہ نکالے، اللہ کے آگے نکالے. آپ ایسے ہلکے ہوں گے جیسے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. آپ جب جان نماز سے اٹھیں گے نا، دوسرے لمحے وہی انسان آپ کے سامنے آ جائے گا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی، تو آپ اس کو دیکھ کے آٹومیٹکلی مسکرا رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ سارا جو غبار تھا نا، وہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے آگے نکال لیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کے دل میں سکون، اطمینان بھر دیا، خوشی بھر دی. تو یہ آپ کر کے دیکھیے گا. اور پھر وہی بات جو آپ دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود ہی اتار دیتے ہیں، اور وہ خود ہی آپ سے وہی بات کر رہا ہوتا ہے. اور یہ میرا آزمایا ہوا تجربہ کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی باؤنڈنگ اللہ تعالیٰ سے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ معاملات آپ کو لوگوں کو نہیں کہنے پڑتے، آپ کو لوگوں کے تلے واسطے نہیں ڈالنے پڑتے. وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈال دیتا ہے. اور کسی وقت اللہ تعالیٰ پہ اس وقت اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو سوچ رہے تھے کہ کیسے کہیں ان سے، ہم نے تو ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا، آپ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. اور وہ وہی بات آپ کے منہ کی بات جو آپ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پہنچا نہیں پا رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے نکلوا رہے ہوتے ہیں آپ کے حق میں. تو پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے باؤنڈنگ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم معاف کر رہے ہیں، اگر ہم درگزر کر رہے ہیں تو ہم بلا وجہ نہ کریں. کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. اگر پیچھے اللہ کی ذات ہے، اگر آپ جھکے ہیں، آپ نے کسی کو درگزر کیا ہے، آپ نے اپنی بے عزتی کسی سے برداشت کی ہے، تو وہ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. تب پھر آپ کا معاملہ جو ہے وہ
بہتری کی طرف جائے لیکن گا. پھر ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی تو بالکل ہے. جہاں جیسے ہے، وہ کس طرح ہے پھر اگر آپ وہ ظلم ہی برداشت کرتے رہو گے. نہیں، اب دیکھیں کچھ ایسا ظلم ہے کہ جو آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے. آپ سے نے اسے کیا کہا کہ تم اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دو. اور جب وہ آتے جاتے لوگ پوچھتے تھے کیوں رکھا ہے تو وہ بتاتا تھا میں مجبور ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے. تو اس پڑوسی نے آ کے معذرت کی کہ آج کے بعد میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی، تم خدا را اپنے گھر کا سامان اندر رکھو. ہاں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. جیسے ہم نے چھٹے پارے کے سٹارٹ میں پڑھا تھا نا کہ ویسے برائی کو نشر کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. ہاں، جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں جہاں اس کو پتا ہو کہ یہاں سے مجھے یہ شخص یا یہ طریقہ ایسا ہے جہاں سے مجھے اس ظلم سے نجات مل سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی وہ یہ نہیں کرے گا کہ ہر ایک کے پاس جائے اور وہ بیان کرے جا کے. صرف اس شخص کے پاس جہاں اس کو پتہ ہو کہ یہاں سے یہ شخص باز آ سکتا ہے. جیسے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا کہ ایسے کر لو، تو آپ بھی اس شخص کے پاس جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ سے مدد مانگی جائے، اس کے بعد اس کے پاس جایا جا سکتا ہے کہ جو واقعی آپ کو اس ظلم سے نجات دلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہر ایک سے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے. آواز اٹھائی جا سکتی ہے ظالم کے خلاف، تو ہی تو وہ ظلم سے باز آئے گا. لیکن یہ بعض اوقات عام چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اتنا ایشو بنا لیتے ہیں، اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں. ابھی ہم انہی چیزوں کی بات کریں اور جب وہ ظلم بہت زیادتی حد سے بڑھ جائے وہ تو پھر آواز اٹھانی ہی چاہیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب شروع سے آپ کسی چیز کا کسی کا غلط رویہ برداشت کرتے رہتے ہو اس کو عادت بھی ڈال دیتے ہیں جی کہ اس نے تو آگے سے مجھے نہ منع کرنا ہے نہ کچھ کہنا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کے لیے بھی آپ دیکھیں پیار محبت اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. حکمت سے پیار محبت سے اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو بولیں کہ مجھے آپ کی یہ چیز نہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے. آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ بالکل پرفیکٹ ہیں. ہاں، اس میں بھی یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، کوشش کیجیے ہائپر نہ ہو جائے. دیکھیں ایک گندا پانی ہے ایک صاف پانی ہے، تو آپ گندے پانی اور کے ساتھ مل کے ہم گندا تو نہیں ہونا چاہتے نا. اور اگر بعض اوقات کچھ ایسی گندگی ہوتی ہے کہ وہاں سے پھر پلٹ کر چھینٹیں آپ کے اوپر گندی آتی ہیں نا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہاں پر بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میرا بولنا بیکار ہے، الٹا آپ گندے ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں آپ بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ گندے ہوتے ہیں اور ہو کر آ بھی جاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہر جگہ کس کی ضرورت ہے؟ حکمت کی ضرورت ہے. ہر جگہ حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. اور جس جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پیار محبت سے معاملہ درست ہو سکتا ہے تو وہاں آپ کر لیں. اب دیکھیں شوہر بیوی کی مثال لے لیں. شوہر ہائپر ہوا ہے اور وہ غلط بات پہ ہائپر ہوا ہے، اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا، اور وہ غصے میں بھی بہت غلط طریقے سے آیا ہوا ہے، اس کو آنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اس وقت حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ خاموش ہو جائے اس وقت خاموش ہو جائیں. بعد میں لیکن ان کو بتائیں بعد میں جب وہ اپنی درست حالت میں آ جائے، کیونکہ غصے انسان سے بہت کچھ کروا لیتے ہیں، تو جب وہ اپنی درست حالت میں آ جائیں پھر آپ ان کو بتائیں. پھر بے شک آپ اسٹرکٹلی بتائیں کہ آج کے بعد یہ ایسا معاملہ نہیں میں برداشت کروں گی. یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ مجھ پہ بھڑک رہے ہیں، میں آپ پہ بھڑک رہی ہوں، تو وہ گندگی بڑھتی ہی جائے گی. اس گندگی کا علاج نہیں ہو سکتا پھر. تو ہر جگہ حکمت. ٹھیک ہے، آمین سم آمین سم آمین. اگلی حدیث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ قزمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، رواہ ابن ماجہ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے. سمجھ آئی حدیث؟ ہم بہت کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں نا، کبھی کچھ کھاتے ہیں کبھی کچھ پیتے ہیں، لیکن کچھ کھانا پینا ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا دل نہیں ہوتا، لیکن ہم کسی کی خوشی کے لیے کھا لیتے ہیں، کسی کی خوشی کے لیے پی لیتے ہیں. تو یہاں پہ کس غصے کے گھونٹ کو پینے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بندہ وہ پینا نہیں چاہتا، وہ نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو غصے کا گھونٹ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا اسی طرح پی لینا، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب وہ انسان اس کو کیا کرتا ہے، پی لیتا ہے، اس کو نگل لیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. اور پھر دیکھیں جو کام بھی آپ اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، کر نہیں سکتی، معاف کر نہیں سکتی، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے، لیکن آپ کی رضا کے لیے معاف کر رہی ہوں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو دلی سکون بھی کتنا حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں کتنا اضافہ فرماتے ہیں. تو ایسے ہی جو مومن ہے وہ اللہ کے لیے غصے کے گھونٹ کو کیا کرتا ہے، پی جاتا ہے. اگلی حدیث، ان سہل ابن معاذ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. رواه ابو داؤد. سیدنا سعد بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو، تو قیامت کے دن اللہ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ جس حور کو تو چاہے پسند کر لے. یعنی اختیار تھا، غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے روک لیا. اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ حور کا ذکر آیا تو یہ مردوں کی بات ہے. تو دیکھیں خاص طور پر مردوں کا ذکر اس لیے بھی یہاں پہ کیا گیا کہ ان کو شوق دلانے کے لیے کہ زیادہ غصہ کون کرتے ہیں، مرد ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ با اختیار ہوتے ہیں نا، کر سکتے ہیں. عورت کیا ہوتی ہے، بیچاری مجبور ہوتی ہے، اور عورت اس طرح سے غصہ کرتی بھی نہیں ہے. عورت جذباتی ہوگی تو کیا کرے گی، رو لے گی، زیادہ اس کا اس چیز پہ ہوتا ہے. تو اکثر اوقات مرد حضرات ہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں با اختیار ہوں، میں کر سکتا ہوں جو چاہے، تو اسی لیے ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو شوق دلایا گیا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اختیار ہے، بیویوں پہ غصہ نکال سکتے ہو، با اختیار ہو، کر سکتے ہو، تم میں طاقت ہے، لیکن اگر بچا لو گے اپنے آپ کو اس چیز سے تو اور مل جائے گی. ہاں کیونکہ مرد کی فطرت میں ہے نا، اس کی اٹریکشن اسی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو اسی چیز سے لالچ دلائے گی. ٹھیک ہے. ان ابن عباس، ورنہ تو دیکھیں عورت کے لیے بھی وہی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ عورت کسی جگہ پہ با اختیار تھی، غصہ کر سکتی تھی لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو اجر سے محروم رکھا جائے گا. اللہ اس کو بھی بے حساب اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب جو ہے وہ اجر دیتے ہیں. ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ اور آسانی کرو اور مشکل مت کرو. سکھاؤ، آسانی پیدا کرو اور مشکل مت کرو. غور سے سنیے گا حدیث میں، اس کے بعد آپ سے ہی پوچھوں گی. اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. کیا مطلب ہے، کیا سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے؟ سکھاؤ، آسانی کرو، مشکل مت کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. صبر سے کام لو نا، مطلب آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، اس کے لیے آسانی کر رہے ہیں،
मुश्किल भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर अगर वो फिर भी आपकी बात मतलब वो गुस्से को नहीं पी रहा तो आप भी गुस्सा ना करें, आप खामोश हो जाइए, ऐसा बस से काम। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं एक एक बंदे को पर्सनल मैसेज कर रही हूँ, आ जाना, क्लास है, आ जाना, हाँ, आप आगे से कोई रिस्पॉन्स ना दें, हाँ, तो उस वक्त मैं क्या करूँ, गुस्सा ना करूँ, हाँ, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं सब्र करूँ, कंट्रोल करूँ। इसी तरह जब देखें बाज़ात होते हैं ना, बच्चों को जब पढ़ाने बैठते हैं कितना गुस्सा आता है, जब वो आप सिखा रहे हैं, आप समझा रहे हैं और वो समझ के ही नहीं दे रहा, तो क्या तरीका सिखाया गया, सिखाओ, आसानी करो। अब देखें किस किस पॉइंट तक जाते हैं ना तरबियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ तक कि ये सिचुएशंस हमारे साथ कितनी ज़्यादा पेश आती हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को या किसी दूसरे को, तो जब वो नहीं सीख रहा होता तो बाज़ वक़्त गुस्सा आ रहा होता है, तो क्या करो, उस वक्त गुस्से में खामोश रहो, गुस्से पर काबू रखो, बल्कि आसानी पैदा करो। एक तरीके से नहीं समझ आ रहा, दूसरे तरीके से समझा के देख लो, दूसरे तरीके से समझ नहीं आ रहा, तीसरे तरीके से समझा के देख लो। मुश्किल मत करो। हो सकता है हम ही मुश्किल तरीके से बच्चे को समझा रहे हो या किसी दूसरे सीखने वाले को समझा रहे हो जो उसको समझ ना आ रहा हो, तो इसमें भी गुस्सा ना करो। तो ऐसे मौके पर गुस्सा, खामोश रहना जो है ना वो बड़ी ताकत है। बिल्कुल, शाबाश, क्योंकि वेरी गुड। हम भी बच्चे जब मस्तियाँ करते हैं या कोई स्कूल में कुछ करते हैं कुछ, तो पापा इनके आते हैं ना तो वो खामोश होते हैं, गुस्सा होता है उनके चेहरे पे, बोलते नहीं है। बिल्कुल। मेरा बेटा कहता है जस्ट टेक इट आउट, बोलो बोलो, मुझे डांटना है, कुछ करना है करो, खामोश ना रहो। हाँ, बिल्कुल। वो ये बोलते जो नहीं देखें हैं। खामोशी जो होती है वो दूसरे को, उनको ना डर पैदा होता है इस चीज से, बिल्कुल, क्योंकि हम बोलेंगे, गुस्सा करेंगे 5-10 मिनट के लिए, बस बात खत्म हो जाएगी। तो बच्चे माओ से इसीलिए तो नहीं ना डरते, वो कहते हैं हाँ, माओ का तो सारा दिन का काम है कि पढ़ाती रहती है। वो खामोश रहते हैं, उसमें घंटा 2 घंटे ना बोले, पीछे खामोशी बहुत बड़ा हथियार होती पापा है। बोले बेशक मुझे डांटे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये है वो है। बिल्कुल, तो वो जो है ना खामोशी गुस्से में जो बहुत बड़ी बड़ी ताकत है उसमें। बिल्कुल, बहुत बड़ी ताकत है। हम समझते हैं शायद हम खामोश रहेंगे तो हमारा मामला दब जाएगा, नहीं, वो बजाय दबने के खुल के सामने आता है, खुल के सामने आता है। और ये बहुत अच्छा हथियार होता है गुस्से में, कि आपके चेहरे से पता चले कि आपको ये चीज़ नागवार गुजरी है, लेकिन आपने क्या किया, खामोशी इख्तियार की। बिल्कुल इस तरह खामोश रहने से ना बाज़ औक़ात बच्चों को गुस्सा भी आता है कि आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि हुआ क्या नहीं, था। पर वो एक्शन से जब काम हिकमत, से आते हैं तो यहाँ भी बोलते नहीं हिकमत। हैं, प्यार नहीं करते उनसे, उनको पता चल जाता है पापा आज गुस्से में। वैसे तो आते हैं, हक करते हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं नहीं, जब सबसे। अच्छी बॉन्डिंग होती है बच्चा बाद में डिस्कस पता चल तो जाता फिर है। बाद में घंटे 2 घंटे के बाद आराम से बिठा के पूछते हैं सारा कुछ, पर जैसे ही मतलब मिलते हैं मोबाइल से आते हैं, बिल्कुल, उस वक्त ये मेरा भी एक्सपीरियंस इस चीज़ में बड़ा अच्छा गया है कि जब मैं बोल देती हूँ बच्चों को, डांट लेती हूँ गुस्से में, तो वो इतनी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, और जब मैं खामोश हो जाती हूँ ना, और फिर बस डर पैदा हो जाता है। फिर वो आगे पीछे मंडलाते रहते हैं कि भाई अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, अब नहीं, वो फिर रियलाइज़ हो जाता है ना, खामोशी से उनको भी सोचने का मौका मिल जाता है कि वाकई हमने ये जो काम है वो गलत किया है। इसी तरह वो खामोशी दूसरे पर भी, जैसे हम बड़े लोगों में भी अगर देखा जाए ना, किसी की बात पर हम कहते हैं हम खामोश हो जाएंगे तो उसको शय मिल जाती है, वो सोचने पे मजबूर होता है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही ढीठ हो तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो एक्सेप्शनली केस होते हैं, तो उनको फिर अल्लाह पे ही उनका मामला छोड़ देना चाहिए। फिर आगे, अन अनसिन क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला लआनन वला सब्बाबन कान यक़ूलु इंदल मअतबती मा लहू तरिबा जबीनुहु, रवाहुल बुखारी। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिश गो नहीं थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत मलामत करने वाले थे, ना गालियाँ देते थे। आपको बहुत गुस्सा आया होता तो सिर्फ इतना कह देते, इसे क्या हो गया है, इसकी पेशानी में खाक लगे। अब देखें, गुस्से में इंसान ये सभी कुछ करता है, फहश जो मुंह में आता है फिर इंसान बोल देता है, क्योंकि उस वक्त इंसान पे कौन आया, शैतान आया होता है, वो जो निकलवाता है इंसान बस फिर बोलता चला जाता है। और फिर लानत मलामत, लानत का मतलब पता है क्या होता है, किसको पता है लानत का मतलब? लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी ये एक बद्दुआ है कि अगर किसी को आप कह रहे हैं लानत हो तुम पर, तो हम उसको बद्दुआ दे रहे हैं कि इस पर ये अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, महरूम हो जाए।
اور پھر آپ سوچیں کہ بد دعا کا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر دوسرا انسان اس بد دعا کا حقدار نہیں تھا تو وہ پلٹ کر کس پر آ جاتی ہے؟ آپ پر آ جاتی ہے. تو مطلب کہ پھر انسان اپنے آپ کو ہی اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے. اور ملامت کرنے والے بھی نہیں تھے. ملامت کیسے کرتے ہیں؟ کوئی مثال دیں گے ہم اپنی روزمرہ زندگی سے تاکہ ہم اس حدیث کو کھل کے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، یعنی کچھ بیہودہ نہیں بولتے تھے. اور ہم اپنی لینگویج پر غور کریں، جب غصے میں ہوتے ہیں تو پھر زبانوں سے کیا کچھ نکل جاتا ہے، بیڈ ورڈنگ کتنی زیادہ نکل جاتی ہے، الٹے سیدھے الفاظ. اور پھر لعنت اور لعنت کی چلے سمجھ آ گئی. ملامت کیسے کیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا. ملامت اور ملامت سوچے آپ نے کبھی کسی کو ملامت نہیں کیا؟ اپنے آپ کو تو کرنا اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، میں نے کیوں کی، مجھے آئندہ نہیں کرنی. اپنی سینس میں تو اچھا ہے، لیکن دوسرے کو ہر وقت ملامت کرتے رہنا. کسی بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی غلطی کو پکڑ لیا اور پھر ساری زندگی جب وہ سامنے آئے فلاں وقت میں اس نے ایسا، دوسروں کو بھی بتانا، اس کو بھی ملامت کرتے رہنا. اب اس نے پتہ نہیں اللہ سے کتنی سچی توبہ کر لی ہو اور وہ کتنا اللہ کی نظر میں اچھا بن گیا اور کب کی اس نے وہ غلطیاں وہ گناہ چھوڑ دیا، لیکن ہم اپنی زبان سے اس کو ملامت کرتے چلے جانا. اپنے بچوں کو بھی تو اسی طرح کرنا جی جب عادت پڑ جاتی ہے. ہاں بالکل بالکل. تو ہر وقت جو ملامت کرنا ہوتا ہے نا، وہ بھی دوسرے کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈسارٹ کرتا ہے اور دوسرے پھر آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی لیے تو آج دیکھیں نا بچوں اور پیرنٹس کے درمیان گیپ کیوں آتا جا رہا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ ہر وقت ملامت کرتی رہتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا پھر بچے کے مائنڈ میں بھی یہی بات ہو جاتی ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا، اگر میری ماں کہہ رہی ہے تو پھر میں تو ہوں ہی ایسا. اور دیکھیں جس وقت میں وہ کام ہو گیا اس وقت اگر آپ نے بچے کو سمجھا دیا پھر بس وہ چھوڑ دیں. پھر لیکن آج کل کے بچے بھی تو ریپیٹیڈلی وہی نہیں، وہ ریپیٹیڈلی ہوا ہے تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. پھر تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے نا، وہ تو کرنا ہی ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حکمت کا استعمال. ایک ہوتا ہے کہ بلا وجہ ملامت کرتے رہنا، تم تو ہو ہی ایسے، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے تم تو جس نسل کے ہو وہ یہی سب کچھ چلتا آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے ملامت کہ ہر وقت یہی رویہ اپناتے رہنا، ملامت کرتے رہنا دوسروں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ تھے اور نہ گالیاں دیتے تھے. آپ کو بہت غصہ آتا. اب یہ سارے کام کب ہوتے ہیں؟ گالیاں بھی غصے میں دی جاتی ہیں، فحش گوئی بھی، فحش کلامی بھی کب ہوتی ہے؟ غصے کی حالت میں منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں بیہودہ. اور لعنت اور ملامت بھی کب ہوتی ہے؟ جب انسان غصے میں ہوتا ہے. تو غصے کا استعمال کس طرح؟ اب آپ سے کو بھی غصہ آتا تھا تو آپ سے ان چیزوں کے علاوہ اب یہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، ایک پوزیٹیو یوز ہے غصے کا، ایک نیگیٹو. اب پوزیٹیو کیا کہ یا تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جائے یا آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. جیسے آپ نے پیچھے بات کی نا کہ آپ بالکل بھی خاموش رہیں تو آپ کا حق پھر مرتا ہی چلا جاتا ہے اور دوسرے کو عادت ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ دیکھیں حکمانہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں کہ آپ سے کو غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گوئی کرتے، نہ ملامت کرتے، نہ لعنت کرتے، نہ گالیاں دیتے، بلکہ کسی کو اگر کچھ کہنا ہوتا تو صرف کیا کہتے کہ تمہاری پیشانی پہ خاک لگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مائیں کہتی ہیں نا، غصہ آئے ماؤں کو اکثر تو کہتی ہیں تیرا بیڑا تر جائے. پہلے مائیں کہتی ہوتی تھی نا، آج کی مائیں کہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. تو تیرا بیڑا تر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، وہ ایک بد دعا ہے. لیکن مائیں اکثر کیا کہا کرتی تھی؟ تیرا بیڑا تر جائے، یعنی تو کامیاب ہو جائے. تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ سے کیا فرماتے کہ اس کی پیشانی پر خاک لگے. خاک پیشانی پر کب لگتی ہے؟ جب آپ سجدہ کرتے ہو. تو بیسکلی اس کو دعا ہی ہوتی تھی. تو یہ ہے طریقہ کہ اگلے کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس کو پسند نہیں آئی، اور دوسرا آپ اپنے اخلاق سے گرے نہیں. آپ کا کام بھی ہو گیا، دوسرے کو ریئلائز بھی ہو گیا اور آپ کا اخلاق گرا نہیں. ایک قسم کی اللہ سے دعا ہی ہوگی نا کہ اسے ہدایت جی مل جائے. بالکل بالکل دعا ہی ہوگی. جیسے وہ پہلے بھی ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا واقعہ حضرت سدیس جو ہیں وہ قاری سدیس کا، کہ وہ جب بہت شرارتی ہوا کرتے تھے بچپن میں. ایک دن ان کی ماں نے کھانا بنایا، والدہ نے، مہمانوں کے لیے، اور انہوں نے باہر سے مٹی لا کے وہ کھانے کی
ہنڈیا میں ڈال دی, جو ماں ریڈی کر کے گئی تھی کس کے لیے, اپنے لیے ہو تو چلے مینیج ہو جاتا, اب مہمان آنے والے, اور تو انہوں نے کیا دعا, اس کو غصے میں دعا ہی دے دی تھی, کیا کہ اللہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا. اب اپنے غصے کو نکالنا تھا, کس طریقے سے وہ دعا میں ہی نکال دیا, اچھی دعا اور وہ بن گئے. وہ پریکٹس سے نکلتی جی. ہے نا, ہمارے منہ سے تو غصے میں ایسی دیکھیں دکھی دل کی وہ جو ہوتی ہے نا دعا, وہ قبول ہوتی ہے. جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, تو آپ اذیت میں ہوتے ہیں نا, تکلیف میں ہوتے ہیں, تو جب وہ اس وقت آپ بد دعائیں دینے کی بجائے دعائیں دل سے نکال دیں, تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی ہیں حق میں, اور بچوں کے لیے بھی. آپ دیکھیں ماں کتنا خوش ہوتی ہوگی ان کو ایسے دیکھ. تو غصہ یہ ہے غصے کا پازیٹیو وے. اور جیسے ابھی انہوں نے بھی بات کی کہ خاموشی, آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ دوسرے کو کہ یہ بات غلط ہوئی ہے. اگر آپ پاورفل ہے نا تو آپ کی خاموشی بہت بڑا اختیار ہے. آپ پاورفل کب بنتے ہیں؟ ایز اے پیرنٹ ہم پاورفل ہیں بچوں کے آگے, چاہے بچے جتنا مرضی کہہ لیں کہ نہیں ہم آپ کو نہیں سنتے, لیکن پیرنٹس کے پاس اختیار تو ہے نا. اور دوسری چیز, آپ مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ جب دوسرا انسان آپ کے برابر کا ہے اور وہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے اور تب آپ کو غصہ شو کرنا ہے, تب بھی اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے, وہ آپ کے سامنے نہیں مانے گا, لیکن اس کو علیحدگی میں کہیں تو خیال آئے گا نا کہ اس کو یہ بات بری لگی, علیحدگی میں اس کو ریئلائز ہوگا. نیکسٹ ٹائم وہ سوچے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. رواه ابو داؤد. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا, جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اگر غصہ جاتا رہے تو خیر, ورنہ لیٹ جائے. اب جیسے آپ نے سٹارٹ میں سوال کیا تھا نا کہ بلا وجہ غصہ آ رہا ہے تو کیا کریں. اب غصہ سب سے بڑی بات کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے بلا وجہ غصہ آ رہا ہے بار بار, تو آپ ذکر کی کثرت شروع کر دیں. ذکر کی کثرت کریں گے شیطان بھاگ جائے گا. اعوذ باللہ پڑھنے شروع کر دیں, اور وہ جو دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان وربی اعوذ بک ان یحضرون. اس طرح کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں, اور اللہ کا ذکر اذکار کثرت سے کرنا شروع کر دیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے بلا وجہ, تو کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے, کہ شیطان اس وقت مجھ سے کچھ غلط کروانا چاہتا ہے, مجھے میرے اخلاق سے گرانا چاہتا ہے جو میں نے گرنا نہیں ہے. اسی طرح بہت زیادہ محنت کرنی ہے. اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ترک رہے نا, اور اور دل میں اللہ کی یاد ہمیشہ رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, پھر ہم ان گری ہوئی حرکتوں کی طرف آٹومیٹکلی نہیں جاتے, کیونکہ آپ کی باؤنڈنگ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ نماز وقت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو خود حیا آتی ہے نا کہ جب آپ اگلی ٹائم میں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گی تو اس طرح کا چہرہ لے کے جاؤں گی. پھر ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ جب آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں, جب غصے میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی نسیں پھول جاتی ہیں, آپ کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھیں ہاں مما کام ڈاؤن نہیں ہوتی. بالکل ہاں. تو یہ بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا جائے. پرسنلی اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے آپ کو غصہ آئے تو اگر آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں, آپ یقین کریں کہ بالکل ہی وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بہت الحمدللہ آپ کو سب ملتا ہے, سمجھ لگتا ہے. اور پھر یہ بھی ایکسپیرینس کہ آپ اگر واقعی اس طرح کا فیس دوبارہ سے شیشے کے سامنے بنائے نا, جو سب کچھ آپ نے کیا تھا وہ ویسے ہی کرے نا, تو آپ کو اپنا آپ اتنا برا لگتا ہے, اتنا گندا لگتا ہے کہ اپنے اوپر ہی شرمندگی ہوتی ہے, اپنے اوپر شرم آتی ہے.
कुछ दिन पहले मेरी छोटी बेटी ने कहा कि मम्मा जब आप मुस्कुरा रही होती हैं कितनी अच्छी लगती हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चों के साथ हम कितना कम मुस्कुराते हैं ना, कि उसने फील किया कि इस सीन में मामा कितनी प्यारी लगती है, कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों हम इतना सीरियस रहते हैं, हमें लगता है कि बच्चों के साथ अगर हम मुस्कुराएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाएंगे, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें हैंडल करना असल में मुश्किल हो जाता है ना। तो आपके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं और वो मुस्कुराना तो फिर दूर रह जाते हैं ना। पुरानी बच्चे वीडियोस देखते हैं, मेरे बच्चे तो मैं अपना पर्सनल कह सकती हूँ, वो कहते मम्मा तब आप कितनी अच्छी थी, आप कितना चिल थी, आप कितना मजा करवाती थी। पर गुस्सा करके ना फिर अपनी भी तबीयत बाद में बहुत खराब हो जाती है। जी जी, एक चीज़ क्या कि दुआ के ज़रिए अल्लाह से दुआ की जाए, ऐसी दुआएं पढ़ी जाएं जिससे शैतान दूर भागता है, जिन दुआओं का भी हमने तज़किरा किया। इसी तरह फिर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, हाँ पानी पी लें, वज़ू कर लें, और अगर फिर भी नहीं हो रहा, पानी पी के भी नहीं हो रहा तो नहा लें। आप नहा के जब आते हैं आपने ये फर्स्ट टाइम सुना है कि नहा लें, बिल्कुल। जब अगर आपको शदीद गम भी है ना, अक्सर औकात गुस्सा तब भी आ रहा होता है कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत से गम होते हैं जिनको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते या कुछ, तो आप जाके वॉशरूम में नहा लें। जब आप नहा के आते हैं ना तो आप अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। अक्सर लोग जब जनाजे से आते हैं फोटकी से, मैंने तो ये देखा अपने घर में, तो मैंने देखा था जब भी कोई आता था ना नहाते थे सारे। जब मैं छोटी होती थी ना, मेरी अम्मी ने जाना तो कहीं भी। गज़वा बदर में भी क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने जो मुसलमान थे खौफज़दा थे, खौफ था ना, कितनी बड़ी तादाद में जो कुफ़ार लड़ने आ गए और ना सरो सामान भी इतना नहीं था, तो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया था ना, जिसने उनके गम को हल्का किया था। फिर ऊँग, तो ये चीज़ें वाकई फ़ायदा देती हैं। बस नेचुरली है ना, सब करते हैं, सब करते हैं, बस कंट्रोल करना सिखा। शिद्दत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, पर सब करते हैं। अब देखिए, अगर आपको गुस्सा ही नहीं आता, आप बस नॉर्मली रहते हैं, चाहे आपके सामने बुरा हो रहा है, अल्लाह की हदूद को पामाल किया जा रहा है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फिर तो आप नॉर्मल इंसान ही नहीं है ना। गुस्सा तो एक नेचुरल है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारा दीन हमें सिखाता है। वो एक हमारे लिए बाउंड्री क्रिएट करता है कि ये बाउंड्री है। जैसे हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आता था हाँ, ना, तो अब उनका गुस्सा कितना पॉजिटिव वे था ना, कि उसका यूज़ अच्छे तरीके से होता था। इसी तरह एक और हदीस में आता है, गुस्से से बचो क्योंकि गुस्सा एक चिंगारी है जो इब्ने आदम के दिल में जलाई जाती है। कौन जलाता है? शैतान जलाता है। इब्ने आदम के दिल में क्या तुम देखते नहीं हो कि उसकी रगें फूल जाती हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं? और ऐसा ही होता है ना, जब गुस्सा आता है रगें फूल जाती हैं, आंखें, और फिर हम कहते हैं कि कुछ देर पहले तो ये इंसान वो था ही नहीं, ऐसा लग रहा था इसमें कोई जिन आया था, वो जिन नहीं था। शक्ल आपकी, वो कहते हैं जैसे आपकी बात है, शीशे में वो चीज करके देखा, वो बुरी लगेगी, बुरी तो लगेगी, आया होता है तो बुरा ही लगना है, बुरी लगेगी। नॉर्मल अपना फेस देखिए आपको अच्छा और देखिए, जब हम कोई पिक्चर लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं, अगर ऐसे फेस में आ जाए गुस्से वाला, या बस आप सीरियस बैठे हैं तो कहते हैं डिलीट कर दो। तो कभी कभी आप खुद अपनी ऐसी वीडियो बच्चों से कहा करें कि जब मैं ऐसे हूँ तो बनाओ, मुझे दिखाओ मेरे बच्चे तो कि मैं देखूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रहम, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो इस पूरे वीक में हमने प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की? गुस्से को कंट्रोल करने की और चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की। ठीक है, इंशाल्लाह गुस्सा कंट्रोल रहेगा, आप काम डाउन रहेंगे तो फिर स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।